بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے اس پروگرام کے وقت پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر جتنا بھی غور و فکر کیا جائے، بلکہ غور سے زیادہ جتنا بھی فکر کیا جائے وہ کم ہے۔ جہاں تک پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کا تعلق ہے تو گزشتہ کئی سالوں سے وہ داؤ پر ہے، اور ہماری حکومتیں مختلف انداز سے، مختلف ہیلوں سے اپنی خود مختاری اور اپنی آزادی کے نعرے لگا رہی ہیں، مگر حقیقت میں ہمیں خود مختاری اور سالمیت کہیں نظر نہیں آ رہی۔ کبھی امریکہ پاکستان کو ایک فون کال کر کے اور پتھر کے دور میں دھکیلنے کی دھمکی دے کر پاکستان کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، تو کبھی طالبان کے خلاف اور کبھی اسامہ بن لادن کے خلاف، کبھی حقانی نیٹ ورک کے خلاف، اور کبھی کسی اور بہانے سے اس جنگ میں دھکیل رہا ہے، اس آگ میں دھکیل رہا ہے مسلسل، کہ جس سے نکلنا پاکستان کے بس میں اب نظر نہیں آتا۔ حال ہی میں امریکہ کے فوجی کمانڈر مائک مولن نے جو دھماکے دار بیانات دیے پاکستان کے خلاف، اس کے بعد پاکستان میں ایک جنگ کی سی صورتحال پیدا ہو چکی۔ تمام طبقات فکر بالخصوص سیاستدانوں نے ان بیانات کا نوٹس لیتے ہوئے اپنے اپنے طرز پر بیانات دیے، اپنی اپنی سیاسی پارٹیوں کی پالیسیاں وضع کی، اور پھر حکومت پاکستان کے بلانے پر آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کر کے اظہار یکجہتی کیا۔ لیکن اس اظہار یکجہتی کے دوران کہیں کہیں ہمیں تھوڑا سا شکایتی لہجہ بھی نظر آیا، جس میں بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب میاں نواز شریف کا تھا، کہ جنہوں نے حکومت سے امریکہ کے ساتھ طے کیے گئے معاملات کو واضح کرنے کا کہا، اور یہ کہا کہ قوم کو یہ بتایا جائے کہ وہ کون سی ایسی ڈیلنگ ہے، وہ کون سی ایسی باتیں ہیں، اور وہ کون سا ایسا لین دین ہے جس کی وجہ سے حکومت پاکستان امریکہ کے ہر حکم پر اس پر عمل درآمد کرنے کی پابند نظر آتی ہے۔ دوسری طرف حکومت پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے جناب وزیر اعظم نے امریکہ کو دو ٹوک جواب دیا، اور یہ کہا کہ پاکستان پر ڈو بور کا مزید مطالبہ کرنا غلط ہے۔ پاکستان پہلے ہی اس جنگ کے اندر بہت زیادہ مدد کر چکا ہے پوری دنیا کی، اور بالخصوص امریکہ کی۔ اب اس سے زیادہ کی جو توقع پاکستان سے نہ رکھی جائے، کیونکہ پاکستان بہت زیادہ اس پر ورک کر رہا ہے۔ آج اسی موضوع پر گفت و شنید کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پر موجود ہیں یونان کے معروف صحافی جناب ضیاء الرحمان صاحب، جو آج کل انقلاب.com کی نمائندگی کرتے ہیں اور اس میں بیورو چیف کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ ضیاء صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں پاکستان پیپلز پارٹی یونان کے سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب ڈاکٹر طارق سلیری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر پاکستان سے وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر جناب حلیم عادل شیخ صاحب ہوں گے، جو پاکستان کی سیاسی صورتحال پر اپنی بات ہمیں بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے نامور کالم نگار جناب جاوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں۔ اگر وہ کسی پروگرام میں مصروف نہ ہوئے تو انشاءاللہ ان کے کامنٹس بھی لیں گے۔ ضیاء صاحب، آپ سے بات شروع کرتے ہیں۔ جو صورتحال بن رہی ہے، اور اس صورتحال کے بعد APC کے اندر جو فیصلے کیے گئے اور جو ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، اور پوری قوم کے متفق ہونے کا اور مل کر دفاع کرنے کا جو کہا گیا، اس میں آپ کو کتنی صداقت نظر آتی ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستانی حکومت اور پاکستانی فوج اور پاکستانی قوم اس وقت اس جگہ پر کھڑی ہے جہاں پر کسی بھی فوج کے خلاف دفاع کرتے ہوئے اس کا مقابلہ کیا جا سکے؟ بہت شکریہ احسان صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی اس وقت صورتحال ہے، اس میں APC ایک بہت اچھا اقدام ہے جو انہوں نے کیا، تمام سیاسی پارٹیوں کا اعتماد میں لیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے دفاع کے لیے پاکستان آرمی یا پاکستان حکومت اگر انیشیٹو لے تو میرے خیال میں کسی کو اس بات پہ قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے کہ پاکستان کی سرحدوں کی جو خلاف ورزی کرنے والے ہیلی کاپٹر اگر ان کو مار گرایا جائے تو بنا کسی APC کے کوئی آدمی اس پر اعتراض نہیں کرے گا۔ لیکن APC بلانا ایک اچھا خوشائند قدم ہے، لیکن اس کے باوجود احسان صاحب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا APC میں طے ہونے والے معاملات جو پاکستان کے دفاع کے لیے ہیں، جو پاکستان کی سالمیت کے لیے ہیں، جو اندرونی جتنے بھی خلفشاریاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہیں، ان پر جو مشترکہ اعلامیہ آج واضح کیا گیا ہے، اعلان کیا گیا ہے، اس کو
اس پر عمل کتنا ہوگا دیکھنا سب عمل تو اتنا ہی ہوگا جتنا پہلی قراردادوں پر ہوا. اور اس کے لیے بھی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے کہ وہ کمیٹی مانیٹر کرے گی کہ کتنا عمل پہلی قراردادوں پر ہوا اور کتنا اس پر عمل کیا جائے. صاحب اس میں ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ایک کمیٹی بنے گی جو اس کے ریزلٹس کو ہر مہینے عوام تک پہنچائے گی. اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ دنوں میں نہیں ہے, حالانکہ مہینوں میں ہے. حالانکہ ہو یہ رہا ہے کہ جس وقت یہ APC چل رہی تھی اسی وقت شمالی وزیرستان میں امریکہ ہیلی کاپٹرز میں حملے کیے تھے. اگر APC کا پریشر ان پر ڈالنا ہے تو آپ کو اپنے دفاع کے لیے سالڈ فیصلے کرنے ہوں گے. آرمی چیف وہاں پر موجود ہیں. ایسا کیوں نہیں کیا گیا کہ آج ہم نے فیصلہ کیا ہے اور آج ہی نہیں ہم لوگ کو ابھی یہیں سے روکنا ہے. شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی. ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ حکومت پاکستان کی جو پارٹی ہے اس پارٹی سے آپ تعلق رکھتے ہیں اور سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں یونان کے, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب دکھاوا ہے یا واقعی حکومت کچھ کرنے کی پوزیشن میں, جبکہ آپ کی حکومت زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی جس کو آپ کہہ رہے ہیں پوری پارٹی کو ایک باقاعدہ ڈیل کے تحت امریکہ کے ساتھ پاکستان تشریف لائے اور اس کے بعد حکومت بھی انہوں نے حاصل کی. کچھ جمہوریت میں تھوڑا سا تڑکا جمہوریت کا بھی اس میں لگ گیا, لیکن اس کے بعد مسلسل ہو یہ رہا ہے کہ ہم کسی بھی محاذ پر کھڑے نہیں ہو رہے. تو کیا اس صورتحال میں پیپلز پارٹی کی ٹانگوں میں اتنا دم ہے کہ وہ اپنی حکومت جو ہے وہ دفاع کی پوزیشن میں لائے گی اور کسی بھی بیرونی حملے کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے گی؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے یہ سر صاحب شکریہ آپ نے جو سب سے پہلے جو اس طرح ایک دفعہ مشرف کے دور میں بھی ایسا ہوا, لیکن مشرف نے ایسا کیا کہ وہ جا کے راتوں رات امریکہ کی سب جو باتیں ہیں ان کی ڈیل. اب 2001 کی بات کر رہے ہیں جب انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ یا پھر پتھر کے دور میں چلے جاؤ, اس وقت کی بات کر. جی انہوں نے یہ سب جو ہے نا ڈیل منظور کر, لیکن پاکستان پیپل پارٹی نہ تو جھکنے والی جماعت ہے اور نہ جھکے گی. دیکھیں آپ نے انہوں نے ابھی ایک کال پہ سب سیاسی ایکسری اور جتنی بھی جماعتیں ہیں افواج یا مذہبی جماعتیں ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے ان کا یہی مقصد ہے کہ ایک متحد ہو کے ان کا مقابلہ کیا جائے. اگر وہ ڈیل کرنی ہوتی تو پاکستان پیپل پارٹی اسی دن جو جا کے وہ ڈیل کر لیتے. ڈاکٹر صاحب جو ایڈمنسٹریٹو پاور ہے وہ حکومت پاکستان کے پاس ہے. حکومت پاکستان جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے, یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ صدر زرداری کی ہے. جی جی. ایک دن APC بلائی جاتی ہے اور اس APC کے اندر پورے پاکستان کی سیاسی مذہبی عسکری قیادتیں وہاں پر جمع ہوتی ہیں اور وہاں پر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی طرف دیکھنے والی میلی آنکھ کو نکال دیا جائے گا. جی جی. اور دوسرے دن ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی اور انگور اڈا میں بھی حملے ہوتے ہیں اور وہاں پر ہمارے لوگ شہید ہو جاتے ہیں. دیکھیں کیا جواب ہے اس کا؟ کیا ہم ان حملوں کو روکنے کی طاقت رکھتے ہیں یا ہم صرف بیان بازی سے کام لے رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ حملوں کو روکنے کی طاقت کرتے ہیں یہ ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو دیکھیں ایک آج ہم ایٹمی پاور کہلاتے ہیں, ایٹمی طاقت کہلاتے ہیں. تو یہی اس کی وجہ ہے کہ اگر ابھی ہماری حکومت ہے, ہم میں طاقت ہے تو روکنے کی کوشش. چلیں مزید بات کرتے ہیں. کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ, دیکھتے ہیں کون ہے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. میں ایک سوال پوچھنا مانگتا ہوں اور ایک کہنا چاہتا ہوں کہ آج جمعے کا دن ہے. ہر نماز کے بعد یہ کیوں نہیں کہتے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. بالکل صحیح بات. سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں, اپنی آزادی کو ہم ہرگز مٹا سکتے نہیں, بہت دھوکے کھا چکے ہیں اور دھوکا کھا سکتے نہیں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ, بہت اچھی بات کہی آپ نے. ڈاکٹر صاحب ایک میسج ہے پوری قوم کی طرف سے شعر کی صورت میں, اور بات پھر آپ پر آ جاتی ہے کہ آپ کی حکومت میں کتنا دم ہے, آپ کی پارٹی میں کتنا دم ہے کہ سرفروشی کو تمنا کو لے کر اپنے ملک کا دفاع کیا جا سکے. دیکھیے جی, جو ابھی ہم سب یہ جماعتیں اکٹھی کر رہے ہیں یا اس سلسلے میں پہلے بھی میٹنگ ہے, پھر ہماری وزیر خارجہ جو ہنا ربانی صاحب ہیں تو وہ بھی امریکہ میں جا کے آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا میں کیسے انہوں نے بیان دیے. اگر اس میں تو جھکنے والی تو بات ہی نہیں ہے. مطلب بیانات سے آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. نہیں بیانات سے نہیں, جبکہ جو آج نئے جو شہادتیں ہوئی ہیں, ڈرون حملے ہوئے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی اور انگور اڈا میں بھی, جنوبی وزیرستان میں بھی, اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں جو ہنا ربانی کھانا جو بات. لیکن ایک موقف ہے, اس بات کو مانتے ہیں صاحب کہ ایک موقف اپنایا ہے حکومت پاکستان نے, لیکن عملی تصویر اس کی نظر نہیں آ رہی. احسان صاحب میں ایک بات بتاؤں کہ اب دیکھیں افغانستان میں طویل جنگ کے بعد امریکن آرمی خود اس بات کا اقرار کر رہی ہے کہ ہمارے پاس جو سب سے اچھا حل ہے وہ مذاکرات ہیں. اب وہ طالبان سے مذاکرات کرنے کے لیے ہر لیول پر جانے کو تیار ہیں اور کر رہی ہیں.
تو ایسا کیوں نہیں کہ ہم اپنے ہی ہم وطنوں سے کیوں نہیں مذاکرات کر سکتے؟ اگر عمران خان کو میں کاٹوں گا، عمران خان کو بلایا، عمران خان نے یہ بات کی کہ مذاکراتی ٹیبل پر ان کو لائیں، میں تصفیہ کروانے کو تیار ہوں، میں بیچ میں ثالثی کا کردار ادا کرتا ہوں، جو مجھ سے بن پڑا میں اپنا کردار ادا کروں گا۔ میاں صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، ایک کال پر حکومت کی، ایک کال پر تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگ اپنی تمام رنجشوں کو، اپنی تمام کسی قسم کی بھی انہوں نے بات دندان رکھی، وہ آ گئے ہیں پارلیمنٹ میں، اور جو تجاویز پر لے کر آئے ہیں، اب حق یہ بنتا ہے کہ اگر وہ تجاویز پاکستان کی سلامتی اور جو ہمیشہ سے کہا جا رہا ہے کہ وسیع تر قومی مفاد، اس وسیع تر قومی مفاد کے حق میں ہیں تو ان پر عمل کیا جائے۔ میرے خیال میں وسیع تر قومی حکومت کا مفاد ہوتا ہے۔ میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وسیع تر حکومت جو ہے نا وہ مفاد ان کا حکومت کا ہوتا ہے، جیسے وہ 5 سال پورے کرنے کا یا پھر اس سے آگے بھی جانے کا، جو ڈکٹیٹر ہو تو 7 سال 8 سال لگانے کو دل کرتا ہے ان کا، تو اس مفاد کو مطلب پورا کرنے کے لیے یہ باتیں کی تھی۔ لیکن سوچنا یہ ہے کہ کیا ہماری آج کی اے پی سی اور موجودہ حکومت کے جو اعلانات ہیں ان کا عمل اگر تو کل صبح سے سٹارٹ ہوتا ہے، کچھ رزلٹ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر تو آپ سمجھ لیں کہ، لیکن زیادہ صاحب یہ بتائیے کہ عمل کس بات پر ہوگا، جبکہ اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم ڈو مور کا مطالبہ بھی مسترد کرتے ہیں، امریکی الزامات بھی مسترد کرتے ہیں، اور اپنے تحفظ کے لیے انہوں نے ایک اعلان کیا کہ ہم ہر صورت میں کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خود فرمایا کہ کل جس وقت وہ اے پی سی ہو رہی تھی اس وقت بھی ڈرون حملے ہو رہے تھے، اور آج جبکہ دوسرا دن ہے، آج بھی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان اور ڈیرہ اسماعیل خان میں دوبارہ حملے کیے گئے، تو عمل کس کو کہتے ہیں؟ اور پھر جب تک ان قراردادوں کی جو اے پی سی میں منظور کروائے گی، جب تک ان کی پارلیمنٹ میں امپلیٹیشن نہیں ہوگی اور پھر اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا، تب تک اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی اور کیا اس پر کام ہو سکے؟ کوئی حیثیت نہیں احسان صاحب، میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اب جو اعلانات کیے ہیں ہماری دعا ہے، بطور پاکستانی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے اب یہ جو فیصلے کیے گئے ان پر اوپر عمل ہو، لیکن ہوتا نظر نہیں آتا۔ اب دیکھیں ہمارے وزیر اعظم گرینڈ جرگہ جو افغانستان میں ہوتا ہے، شاہ محمود قریشی اس وقت وزیر خارجہ وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر امریکن آرمی، افغانستان حکومت اور تمام قبائل کے مائدین کو بلا کر وہاں پر ایک گرینڈ جرگہ منعقد کیا جاتا ہے، اور امن کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ کیا کیا وہ طریقے ہیں جن سے امن قائم ہو سکے۔ کیا ہم اس طرح کا کوئی جرگہ پاکستان میں نہیں کر سکتے؟ کیا وزیر اعظم پاکستان نے وہ چیز نہیں؟ لیکن صاحب ایک اس ساری صورتحال میں ایک بات خوش آئند ہے، اور وہ یہ کہ امریکی حکومت یعنی صدر اوباما، وائٹ ہاؤس جسے آپ کہہ لیں، وائٹ ہاؤس اور مائک مولن کے درمیان تھوڑا سا اختلاف پایا جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس مائک مولن کے تمام الزامات کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنے کے لیے، اس کی توثیق کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ مائک مولن اپنے بیان پر بضد ہے کہ حقانی نیٹ ورک کو پاکستان کی آئی ایس آئی جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے۔ تو یہ بات کسی حد تک خوش آئند بھی ہے کہ جو ہماری حکومت نے امریکہ کے ساتھ یا صدر اوباما کے ساتھ جو لین دین کر رکھا ہے، جو بھی معاملات کر رکھے ہیں، اس میں تھوڑی سی ان کو تقویت مل رہی ہے کہ شاید اتنی جلدی اس پر پاکستان پر کوئی حملہ نہ ہو سکے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح کی اب تک صورتحال سامنے آئی، ریمنڈ ڈیوس کا مسئلہ سامنے آیا، یا اس کے علاوہ ایبٹ آباد کا واقعہ ہوا جس میں ہماری خود مختاری جو ہے وہ ہمارا منہ اب تک چڑھا رہی ہے اور دیدے پھاڑ پھاڑ کر ہمیں ہمارا مذاق اڑا رہی ہے کہ آپ کتنے خود مختار اور کتنے آپ جو ہے اس ملک کی سالمیت کا تحفظ کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن اب پھر اگر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی سالمیت اور اس پر جو آنچ آنے کی جو آنچ اٹھائے گی، میلی آنچ جو اس پر اٹھائی جائے گی، ہم اس کو نکال دیں گے، تو اس پر عمل ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پاکستان سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر جناب حلیم عادل شیخ صاحب۔ حلیم عادل شیخ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علیم صاحب وینس ٹی وی گریس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے بطور آپ چونکہ حکومت میں شامل ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ کے آپ مشیر ہیں، ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جو موجودہ صورتحال ہے جس میں پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں امریکہ کی طرف سے، اور یہ تقریباً کم و بیش وہی صورتحال ہے جب 2001 میں امریکہ نے مشرف دور میں دیا تھا پاکستان کو الٹیمیٹم کہ آپ یا ہمارے ساتھ لگ جائیں یا پھر آپ پتھر کے دور میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس وقت بھی آپ لوگ حکومت میں تھے، آپ کی پارٹی حکومت میں تھی، اور آج بھی جب صورتحال پیدا ہوئی تو پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے جس کی طرف سے آپ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر، آپ حکومت کا حصہ ہیں، تو آپ کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں اس تمام صورتحال کو، اور کیا سمجھتے ہیں کہ کیا امریکہ اپنے مذموم عزائم پر عمل درآمد کر پائے گا یا اس کے لیے کوئی رکاوٹ موجود ہے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلی بات تو بتاؤں کہ 2001 میں ہم حکومت میں نہیں تھے، اس وقت پریزیڈنٹ مشرف صاحب کی حکومت تھی، وہ چیف ایگزیکٹو تھے اس وقت نا جی۔ تو دوسری بات یہ کہ یہ ایک جمہوری دور ہے، اور 2002 کے بعد جو جمہوری دور شروع ہے وہ کنٹینیوڈ ہے، اور
जिस अंदाज में तमाम पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स ने, हमारी नेशनल लीडरशिप ने जिस अंदाज में यक ज़बान होकर, यक बयान होकर जो स्टैंड किया है, जो समझे कि स्टैंड लिया है मजबूती का, मैं नहीं समझता कि अमेरिकन अब सोच भी सकते हैं किसी किस्म की गलतियों से आगे बढ़ने का। और मेरे अंदाजे में कि उन्होंने अभी उससे दिलवाई है जो उन्होंने रिटायर होना था आज था जी। तो इंशाल्लाह अब पाकिस्तानी एक मजबूत है और ये मुल्क जो है कलमा तैयबा की बुनियाद के ऊपर बना है और 27 शब पे मुल्क बना है। इंशाल्लाह इसमें कुछ हम नहीं समझते कि कोई बहुत थ्रेट आएगा, लेकिन इसकी धमकियां जो है हमें इस पर स्टैंड लेना होगा। इंशाल्लाह इस पर स्टैंड ले रहे हैं। शेख साहब ये फरमाइएगा कि जब छोटे मोटे वाक़यात होते हैं पाकिस्तान में, जंग के लिहाज से मैं कह रहा हूँ छोटे मोटे, पाकिस्तान में रेमंड डेविस का मसला सामने आया, पाकिस्तान में एबटाबाद वाला वाक़या आया, ड्रोन हमले दिन ब दिन हो रहे हैं, कल के रेजोल्यूशन के बाद आज भी ड्रोन हमले किए गए और उसमें हमारे अफराद जो है वो लुक़मा अजल बने। तो इस सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं कि जब हम छोटी छोटी धमकियों पर, छोटे छोटे वाक़यात पर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो क्यों कर हम उन धमकियों पर कंट्रोल कर पाएंगे? अगर वो अमल करते हैं उस पर, तो किस तरह कंट्रोल कर पाएंगे एक जंग पर जो हम पर मुसलत की जाने की कोशिश की जा रही है? देखिए किसका क्या है कि हम खुद भी अंदरूनी तौर पे दहशतगर्दी का शिकार है ना जी, और हमारे कई हजार जो है सिविलियन और हमारे फौजी जो है वो शहीद हो चुके हैं दहशतगर्दों की वजह से। शेख साहब 35,000 का फिगर है सरकारी तौर पर हमारे पास, 35,000 के करीब जो लोग हैं अब तक हमारे सिविल और फौजी वो मारे जा चुके हैं। मुझे मालूम है, वही कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी शहादत होने के बाद हम बहुत सारी चीजें हम डबल उस पर चल रहे होते हैं, लेकिन ये कि छोटे छोटे मामला में कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ मसाइल होते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता जहाँ फिर मुल्क की मुल्क मुस्तहकम का मामला हो, लोगों का मामला हो, हमारी खुददारी का मामला हो, उस सूरत में इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ये फौज हो और ये कौम। और देखेंगे इस वक्त सूरत हाल ये है कि मजबूत पाकिस्तान के लिए मुस्तहकम फौज की जरूरत है, और मुस्तहकम फौज तब होती है जब कौम उसके साथ खड़ी हो। अल्लाह की करम से फौज कौम जो है फौज के साथ खड़ी है और हमारी फौज इस वक्त मजबूत है, हम एक न्यूक्लियर पावर है, और उसके बाद इंशाल्लाह एक मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान के नाम लीडरशिप के साथ खड़ी है। मैं नहीं समझता कि सूरत है वो मामला है और इतना आसान भी नहीं है। और लेकिन अगर हम साथ करते जिस तरीके से करते हुए हैं, हम खड़े रहते हैं, तो मैं नहीं समझता कि उनकी वो देर कर सकेंगे, इसलिए कि हमारे पास बहुत सारे पत्ते हैं जो शायद अभी तक पाकिस्तान ने नहीं खोले। अच्छा शेख साहब ये फरमाइएगा कि हमारे पास हिफ्ज़ तक़द्दुम के लिए कौन कौन से इक़दाम हैं जो हम समझते हैं कि काफ़ी हैं किसी जारहियत को रोकने के लिए? देखिए जी, वो तो ये इक़दाम लाज़िम बात है, ये जैसा हमारे डिफेंस लीडरशिप में इस मामला को तय करना है, लेकिन एक की बात जो हम समझते हैं कि हम अपनी खुददारी के लिए, हम अपनी खुद मुख्तारी के लिए हम किसी भी किस्म का जो है हम कदम उठा सकते हैं। और बाकी बात यह है कि अगर देखिए कमजोर पाकिस्तान अमेरिकन के भी हक में नहीं है जी। कमजोर पाकिस्तान खुदा न खास्ता कोई गैर मुस्तहकम पाकिस्तान उनको भी सूट नहीं करता है, और वो तो अफगानिस्तान को अभी तक वहां से सेफ एग्जिट लेने की पोजीशन में नहीं है, और इंशाल्लाह हमें वो नहीं छोड़ सकते। बात यह है कि हमारे बच्चे के उनका जो भी दौर अगेंस्ट टेरर चल रही है उसका तो बेसिक अलाई तो हम है, उसके हमारे सर पे चल रही है, हमारी मदद से चल रही है। और कैसे वो लाजिम बात है कि उनके नेटो फोर्सेस को तमाम तफसील जो है उनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो सारी हमारे पास जा रही है, उनकी सप्लाई। शेख साहब दो बातों का जवाब चाहूँगा आपसे। एक तो ये कि एपीसी के अंदर आपने तमाम पाकिस्तान की जो सियासी और मजहबी और अस्करी जो लोग वहाँ पर शामिल थे, जो क़यादतें वहाँ पर मौजूद थी, सारी जमातों ने उसमें शिरकत की, आपने बलिहाज मजमूई उनका रवैया कैसा पाया? और दूसरी बात ये कि अगर खुदा ना खास्ता ये तो बात होगी कि फ़ौजी क़यादत जो है वो समझती है अच्छे तरीके से कि कौन से अवामिल हैं जिन पर उन्होंने नज़र रखी हुई है और उसका दिफा करेंगे, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी कौम बालिहाज कौम जब उस पर कोई बुरा वक्त आता है तो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन क्या सियासी समझ बूझ जो है वो इस काबिल हो चुकी है कि हम इस तमाम मामले का जो दिफा है वो मुत्तहिद होकर करेंगे? इंशाल्लाह जी हम मुत्तहिद हो चुके हैं, और आपस में बेशक हम एक दूसरे की टांगे खींचते रहे, हम इल्जाम तराशे करते रहे, हम सियासी लड़ाइयाँ करते रहे, लेकिन इस मामले के ऊपर हम कट्टे हैं, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कट्टी है, हमारी कौम कट्टी है। इस मामले में कोई इख्तलाफात है, बाकी सियासी इख्तलाफात हमारे हैं, नजरियाती इख्तलाफात है, हर किस्म के बहुत सारे इख्तलाफात हैं, लेकिन इस इशू के ऊपर हम कट्टे हैं। और उसमें जो आपने कहा कि उनके रवैये कैसे रहे, मैं समझता हूँ कि ओवरऑल रिजल्ट, ठीक है, और ये ड्यूरिंग द मीटिंग जो भी रहे हों
वो भी लाजिम बात है, सबने खुल खुला के बात की है। ये नहीं था कि किसी टेंडर के तौर पर मीटिंग नहीं हो रही थी, सबकी रिजर्वेशन भी सामने आई, सब कुछ सामने आया, और उसका रिजल्ट जो है वो ये था कि जी हमने एक नुस्खे पे एक कौम इकट्ठी हो गई है, जो है जारियत बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन शेख साहब जारहियत तो हो रही है, आज भी ड्रोन हमले हुए पाकिस्तान में, क्या वजह है कि ड्रोन हमले नहीं रोक पा रहे हम और जारहियत नहीं रोक पा रहे, उसको क्यों नहीं रोका जा रहा? देखिए जी, बात ये कुछ कभी कभी सच भी बोलना चाहिए जी। तो सच ये है कि ड्रोन हमले जो भी हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसमें मैंने जो आपको बताया कि हमारे 35,000 श्रोता है, उनका भी उनके लिए फिर हमले भी कहीं ना कहीं से जरूर हो रहे थे, पाकिस्तान के अंदर भी हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हमें अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को भी देखना है, हमने अपने अंदरूनी मामलात को भी देखना है। तो बात यह है कि बहुत सारे अरेंजमेंट है जिसको देखते हुए चीजें हो रही हैं, और बात यह है कि या तो क्या हो जाएगी पाकिस्तान में अभी देखिए आज कोई दिन ऐसा नहीं होता कि खुदा ना खास तौर से बम धमाका ना हो जाए, कोई अटैक ना हो जाए। तो ये हमारी भी तो दुश्मन है ना, ये पाकिस्तान के दुश्मन भी हैं जी। लेकिन ये सब कुछ तो ड्रोन हमलों के बाद शुरू हुआ है ना जी। ये जो खुदकुश धमाके और ये जो वारदातें, ये तो सब ड्रोन हमलों के बाद ही शुरू हुए थे ना। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसको हम नहीं कह सकते कि क्या पहले हुआ, क्या बाद में हुआ, क्या, लेकिन एक फैक्ट मौजूद है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो दहशतगर्दी का कुछ गलत फैसले उस वक्त किए गए। अगर बात की कि 2001 में सियासी हुकूमत होती, ये कुछ ना होता, उस वक्त भी सियासी कौम बैठ जाती। देखिए अकेला आदमी मुशर्रफ साहब भी करने के बाद उन्होंने फैसला किया था और उसकी भुगत रहे। आज तक हम मुशर्रफ के गलत फैसलों को भुगत रहे, और फैसला ना किया होता तो उसके बहुत सारे फैसलों को अभी तक हमें कैरी करना पड़ता है, जो 2002 से 2007 तक हमें अपनी हुकूमत में भी करना पड़ा था, और अब पीपल्स पार्टी को भी वही कुछ करना। इस वक्त आप पर उम्मीद है शेख साहब के इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, तो इस वक्त आप पर उम्मीद है कि जिस तरह के फैसले किए जा रहे हैं, जिस तरह के इन मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है, आप पर उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह बतौर कौम दिफा कर पाएंगे? ये देखिए कि सबसे पहली बात यह है कि आपने खुद शुरू में कहा कि 2001 की सूरत हाल है, बिल्कुल वो सूरत हाल है, लेकिन आप देखिए कि वो जवाब नहीं दिया गया। यस और नो के अंदर कोई जवाब नहीं दिया गया, हमने स्टैंड ले लिया है। करम है बहैसियत कौम, मैं तमाम अपने ओवरसीज जो हमारे भाई हैं, हमें उनकी सपोर्ट माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद है। हम समझते हैं कि उनकी सपोर्ट भी हमारे साथ रहनी चाहिए, वो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं और हमारी धड़कन उनके साथ धड़कती है, हमारा दिल उनके साथ धड़कता है। तो हमारे लिए दुआ भी करें और इंशाल्लाह बहैसियत कौम अपना जो जिस लेवल में मैसेज दे सकता है और मैसेज दे कि हम पाकिस्तानी कौम एक जिंदा कौम है, मजबूत कौम है और हम एक कौम है। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंशाल्लाह हमें कोई हमल करने की, हम पे जारियत करने की नहीं जी। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपकी हमें वक्त देने का, आपके कीमती वक्त से हमने चंद लम्हात लिए। इंशाल्लाह ताला आइंदा भी किसी मौके पर आपको लेंगे। ज़िया साहब बतौर कौम हम मजबूत हैं, दिफा के लिए तैयार हैं और हम उसका मुकाबला करेंगे, लेकिन किस तरह करेंगे ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बताएगी। देखिए जी, जो अभी हम कोशिश कर रहे हैं और ये आपने देखा कि पहले भी हमने जितने मुश्किलात वक्त में हमने भी इस हुकूमत को संभाला है, उस वक्त इतने मुश्किल हालात नहीं थे वैसे डॉक्टर साहब। देखें ना, उस वक्त तो एक डील आप लोगों ने की, वहाँ गए अमेरिका में जाकर उनसे डील करके मुशर्रफ के खिलाफ आप लोग आ गए। जिस तरह हमने हुकूमत में आया 8 अक्टूबर को जो पाकिस्तान में ज़लज़ला का सना था, अभी उनसे निपटे नहीं है। दहशतगर्दी के मुतल्लिक़ जो देख रहे हैं, जिसमें 35,000 की फिंगर चैलेंजेस तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, चैलेंजेस तो हैं जी। लेकिन सवाल ये है कि जो हुकूमत अमेरिका से एज इट इज़ सारी कार्रवाइयों को जारी रखने का वादा करके आई है, वो किस तरह इन चीज़ों को रोकेगी? सवाल सिर्फ ये जी। देखें जी, कोशिश वही चीज़ें देखें आप देखें कि आज तक मुशर्रफ की बनाई हुई एक भी पॉलिसी को तर्क नहीं किया गया। क्यों नहीं तर्क किया? कोई एक बता दें आप। ये देखें ना, जो अभी ये जो अमेरिका धमकियाँ दे रहा है या जो दबाव डाल रहा है पाकिस्तान में, अगर ऐसा होता तो हम उनकी डील को कबूल करते, लेकिन हमने उनकी डील को कबूल नहीं किया। मतलब आपकी जो उनकी धमकी है उसकी डील नहीं है आपकी डील जो है वो सिर्फ धमाके तक है। नहीं, धमाके लेकिन अगर उनका देखिए ये सब कुछ है, ये हुकूमती मामला है, ठीक है, वो हो रहे हैं। देखिए अभी तो कल जो इजलास बैठा ये एपीसी बनी है, देखिए कुछ अरसे चंद दिनों के बाद देखते हैं नाजरीन कुछ अरसे बाद क्या होगा। वक्फे की तरफ चलते हैं, वक्फे के बाद फिर आकर देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो करारदादें मंजूर की, शायद इन लम्हों के अंदर उस पर कोई अमल दरामद हो जाए। वक्फे के बाद देखें। नई तरजीहात, नए फवायद, 30 ममालिक के लिए शानदार पैकेज के साथ ताज़ा मोबाइल अपने नेटवर्क पर आपका स्वागत करता है। अब इंटरनेशनल कॉल के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं।
من پسند نمبر حاصل کریں یا اپنے پرانے نمبرز کے ساتھ آئیں۔ تازہ فیملی آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ فون بوتھ کی تلاش نہ لینڈ لائن کی ضرورت، براہ راست لمبی کال ایک ساتھ۔ ہر ریچارج پر تازہ سے تازہ نیٹ ورک پر 600 منٹ فری۔ تازہ موبائل کارڈز یونان بھر میں دستیاب ہیں۔ اپنائیت کا احساس لیے انگلش، گریک، اردو، عربی اور رشین 5 زبانوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں تو ہو جائے آپ کا اپنا تازہ موبائل۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے سے قبل پاکستان سے مشیر اعلیٰ سندھ جناب حلیم عادل شیخ صاحب اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ 2001 اور آج میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی جس نے ایک کال پر یا 2 کالوں پر تمام مطالبات مانتے ہوئے سر تسلیم خم کر لیا تھا، مگر آج صورتحال مختلف ہے۔ ایک جمہوری دور ہے اور ایک سیاسی جماعتوں کا دور ہے جس پر وہ تمام جو مطالبات تھے من و عن تسلیم نہیں کیے گئے، بلکہ IPC کے اندر آل پارٹیز کانفرنس کے اندر تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ امریکہ کے ان تمام الزامات کو مسترد کر دیا جائے اور اپنے ملک اور اپنے قوم کے دفاع کے لیے کمر بستہ ہوا جائے۔ یہی بات کم و بیش یونان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب ڈاکٹر طارق سلیریہ صاحب نے بھی کی کہ اس دور میں ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی جس نے ایک ہی فون کال پر تمام فیصلے اکیلے ہی کر لیے تھے، مگر آج کا جو بنیادی فرق ہے، آج کی صورتحال سے نمٹنے کا جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ آج ہماری سیاسی اور ایک جمہوری حکومت ہے جس کی وجہ سے اس نے تمام جماعتوں کے ساتھ اور تمام قائدین کے ساتھ صلاح و مشورے کے بعد ایک سٹینڈ لینے کا فیصلہ کیا۔ اگر آج جمہوریت کی جگہ پر ڈکٹیٹرشپ ہوتی، کوئی فوجی حکمران ہوتا تو شاید وہ تمام باتیں بھی مان لی جاتی جن پر اصرار کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ان تمام توجیحات کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوری حکومت وہ کردار ادا نہیں کر رہی جو اس کو کرنا چاہیے۔ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی خود مختاری اس وقت تک خطرے میں محسوس کرتا ہوں میں جب تک پاکستان کے اندر ڈرون حملے بند نہ ہوں، جب تک پاکستان کے اندر کابل سے نیٹو کی افواج آ کر جو زمینی راستوں میں بعض اوقات وہ خلاف ورزی کر چکی ہیں وہ بند نہ ہو، اور جب تک پاکستان کی کراچی کی بندرگاہ سے لے کر اور کابل تک جو راستے میں جو کنٹینر ہمارے ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں ان کی سرچنگ نہ ہو، جب تک ہمیں علم ہی نہ ہو کہ ان کے اندر کیا جا رہا ہے، اور جب تک ہمارے ہوائی اڈے استعمال ہو رہے ہیں، امریکہ سے ہر قسم کا مواد وہاں پر آ رہا ہے اور وہاں سے آگے جا رہا ہے، اور جب تک ہمارے زمینی راستے کھلے ہوئے ہیں کہ آپ جو چاہیں کریں، جہاں سے مرضی آئیں، جہاں سے مرضی چاہیں، تو یہ تمام ایسے عوامل ہیں جن کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی سالمیت کا نہیں تو کم از کم خود مختاری کا کسی حد تک سودا کیا گیا ہے، اور وہ سودا چاہے ڈکٹیٹر کے دور میں کیا گیا، چاہے آج کے دور میں کیا گیا، لیکن اس کا تسلسل جاری ہے اور اس میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی، بلکہ اس کے اندر شدت دیکھنے میں آئی ہے۔ تو جب تک آپ اس کی لاجسٹک کو کنٹرول نہیں کریں گے، اس کی لاجسٹک کو آپ مانیٹر نہیں کریں گے کہ اس کے اندر یہ کیا لے کر جا رہا ہے اور کیا وہاں سے واپس لے کر آ رہا ہے، تو اس وقت تک آپ کو سالمیت کی بات کرنے کا میرے خیال میں کوئی حق نہیں بنتا۔ لیکن جہاں صاحب آپ بتائیے، کیا ان دونوں احباب کی یہ بات، یہ موقف درست ہے کہ آج کے دور میں اور ڈکٹیٹرشپ کے دور میں یہ بنیادی فرق ہے کہ آج ہم نے اسٹینڈ لے لیا اور اس وقت ہم نے اسٹینڈ نہیں لیا تھا، جبکہ دوسری طرف یہ تمام سہولتیں بھی دی جا رہی ہیں؟ احسان صاحب، بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور شیخ صاحب نے فرمایا کہ وہ ایک دور تھا جو ڈکٹیٹر کا تھا، لیکن آج سیاسی قیادت مل بیٹھ کر انہوں نے فیصلے کیے ہیں تو یقیناً یہ کچھ اثر نکالیں گے۔ لیکن آپ کی اسی بات کو جو آپ نے سوال کیا، اسی سوال کے اندر جو چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں ان پر الگ الگ سے بات کرنے والی ہے کہ ہم اپنی سالمیت کو، اپنی خود مختاری کو، جس کا ہم آج بھی اعلان کرتے ہیں، جس کا کل ہم نے پوری سیاسی قیادت نے مل کر اکٹھے ہو کر اعلان کیا کہ ہم اس کا دفاع کریں گے، تو اس کے دفاع کے لیے میں سمجھتا ہوں احسان صاحب کہ قوم کا تو ہمیشہ ساتھ رہا ہے۔ آپ 65 کی وار دیکھ لیں، حکومت کا کتنا ساتھ ہے یہ بھی دیکھیں۔ جی بالکل، 65 کی وار دیکھ لیں، پاکستانی عوام نے کتنا ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ جب کبھی بھی، چاہے وہ پاکستان بچاؤ کے لیے نعرہ لگایا گیا ہو، چاہے وہ زلزلے کی کیفیت ہو، چاہے وہ خود بدحال عوام سیلاب سے جو متاثرہ اپنے بہن بھائی ہیں ان کی مدد کر رہے ہوں، تو دیکھیں ہماری عوام ہمیشہ ہی آپ کو اپنے ڈور سٹیپ پر ملی ہے۔ آپ دروازے تک پہنچے نہیں کہ وہاں پر دینے کے لیے وہ موجود ہیں، چلنے کے لیے موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس قوم کو لے کر کس سمت جایا جا رہا ہے، وہ سمت تعین کرنا ہے ہم نے۔ کیا ہم پاکستان کی بہتری کے لیے جا رہے ہیں، یا ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ
ان تمام فیصلوں کو جو آج حکومت نے کیے ہیں ان کو ایک الگ طرف رکھیں. دیکھیں کہ جو کچھ ابھی تک کیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے, دوسری ہماری جو طاقتیں ہیں انٹرنیشنل طاقتیں ان کی طرف سے, پاکستان میں انسٹیبل صورتحال بن چکی ہے. آپ کی توانائی کے تمام ذرائع ختم کیے جا چکے ہیں, آپ روزگار کے مواقع ختم ہو گئے, تحفظ ختم ہو گیا, عوام کے پاس اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ پاکستانی عوام اس سارے معاملے کے باوجود کتنی دیر تک لڑ سکے گی؟ فوج کا ساتھ ضرور دے گی, انشاءاللہ دے گی, نہتے بھی بنا کچھ کھائے بھی عوام ساتھ ہوگی, لیکن کیا اس قوم کے لیے اے پی سی بنانے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی؟ کیا کبھی ایسا سوچا گیا کہ ریلوے جو پاکستان کا سب سے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اس کو اس انداز سے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک صرف ریلوے نہیں ہے ضیاء صاحب, ریلوے ہے, الیکٹرک پاور ہے, واٹر پاور ہے, آپ کی اس کے بعد انڈسٹری تباہ ہو ہر چیز تباہ ہو چکی ہے. آپ دیکھیں کہ جس طرح پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کیا جا رہا ہے, یہ روکنا سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں پہلے ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان آرمی کا جو ہمارا ایک مضبوط نیٹ ورک ہے الحمدللہ, کبھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ پاکستان پر کوئی جارحیت ہو اور پاکستان آرمی اس کے دفاع کے لیے کھڑی نہ ہو, ایسا کبھی ممکن نہیں. کون تو کھڑی ہوگی صاحب, اصل تو سوال یہ ہے کہ کیا ہماری حکومت کی پالیسیاں اس سمت میں جا رہی ہیں جہاں پر اس قوم کا دفاع کیا جائے گا. لیکن اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے پاکستان کے نامور کالم نگار جناب جاوید چودھری صاحب. جاوید صاحب, آپ کو وینس ٹی وی کے پروگرام میں یونان سے خوش آمدید کہتے ہیں. جی بڑی مہربانی. جاوید صاحب یہ بتائیے کہ جو پاکستان میں جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے اور امریکہ دن دہاڑے دن بدن نئے الزامات سے پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کی قوم کو مرعوب کرنے کی جو سازشیں کر رہا ہے, کیا ان سازشوں کے جواب میں پاکستان کی طرف سے جو اے پی سی بلائی گئی حکومت پاکستان کی طرف سے وہ کافی ہے, اس میں جو اعلامیہ دیا گیا وہ کافی ہے, یا اس سے زیادہ اقدامات کی ضرورت تھی جو حکومت پاکستان نے نہیں کیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خوشائن چیز ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ یہاں بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم امریکہ کے دباؤ قبول نہیں کریں گے اور اپنی سالمیت سے اور مخالف قسم کا حرف نہیں آنے دیں گے. جی, ایک بڑی خوشائن بات ہے اور یہ بڑے عرصے کے بعد یہ خوشائن بات ہمارے سامنے آئی ہے. بالکل. اچھا, اب اس کے بعد یہ کیونکہ اعلامیہ اور پارلیمنٹ سے کہا ہے کہ پارلیمنٹ پہ بحث کر اس کو قانون کا اور آئین کا حصہ بنا دے گی. جی, تب یہ زیادہ ویلڈ ہو جائے گا کہ یہ امریکہ کے لیے یہ پیغام چل جائے گا کہ کرتی ہے اور یہ ایک جو پیغام ہے امریکہ کی جانب. جی جاوید صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ان حربوں کے ساتھ کوئی ایسی سازش کر رہا ہے کہ جس سے خطے میں بھارت کی بالادستی قائم کرنے کی کوئی گنجائش پیدا ہو سکے؟ دیکھیے, افغانستان کے اندر بھارت کے جو بہت زیادہ انوالو ہے وہاں جی, اس میں ان کے کونسل خانے ہیں, پاکستان کے خانے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ وہاں کی اکانومی میں بہت زیادہ شریک ہے. وہاں سے وہ ہندوستان کے اندر جو موومنٹ چل رہی ہے اس کو بھی وہ فائنانس کر رہا ہے انڈیا پر. اب انڈیا اور اس کا روس کا ایک ریلیشن ہے اور وہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ سیکھے اور اس کے بعد کے ساتھ ڈیفینیٹلی ٹائم دے رہا ہے. اس سارے کیس میں ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو سیدھا کریں, اپنے ہاؤس میں آرڈر کریں اور اس کے بعد جو بیرونی طاقتیں ہیں ان کے سامنے ڈٹتے ہیں. ایک کیس ہمارے مشکل ہے اور یہ چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں, اس کا یقین کرنا بہت ضروری ہے. جی جاوید صاحب, بڑا اچھا ایک قدم ہوا, آپ نے بھی اس کی توثیق کر دی کہ جو ہماری سیاسی جماعتوں نے حکومت کی کال پر اے پی سی میں شرکت کی اور بڑا اچھا موقف اپنایا گیا. لیکن کتنے چانسز آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ان قراردادوں پر حکومت پاکستان امپلیمنٹیشن کے لیے تیار ہوگی اور عملی طور پر یہ چیز تو حکومت پاکستان نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کیونکہ پوری قوم نے اور تمام جماعت نے ان کو سپورٹ کی اس پر جو حکومت کو ضروری جب یہ سپورٹ مل گئی اب یوٹیلائز کرنا حکومت کا کام ہے. اگر امریکہ کی حکومت کر جاتی ہے پاکستان کے لیے پاکستان کو کرنا, اور اگر حکومت پاکستان نے یوٹیلائز نہیں کر پاتی مینڈیٹ کو تو دین یہ بہت ہی بدقسمتی ہوگی پاکستان. جی, اور یہ بدقسمتی میرا خیال ہے جمہوریت کے لیے بھی ہوگی, صرف حکومت کے لیے نہیں ہوگی. جی, آپ نے خود فرمایا. جاوید صاحب, ایک ایسی حکومت جو ریمنڈ ڈیوس کو سزا نہ دے پائی, ایک ایسی حکومت جو ایبٹ آباد کے حملے کو نہ روک پائی, ایک ایسی حکومت جو آج تک اپنی ریزولوشنز کے باوجود ڈرون حملے نہیں روک پائی, کیا وہ اتنا بڑا فیصلہ کر پائے گی, عمل کر پائے گی اس پر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک سپر پاور ہے, سپر پاور کے ساتھ لڑنے کی
मदद जो है वो कम लोगों में होती है। हमारे सामने इराक की हाल है, लीबिया की हाल है, और अफगानिस्तान में हमारे सामने हमारा पड़ोसी है। यार लड़ाई तो नहीं होती, हम जो है ना अपना मौका की आराम। बाकी जावेद साहब की मौक़िफ़ आपने सुना कि बड़ा अच्छा, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया इस बात को। डॉक्टर साहब आज तमाम वोट हुकूमत की तरफ जा रहे हैं कि बड़ा अच्छा इसको अप्रिशिएट किया गया कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, तमाम हुकूमती जो लोग थे, उन्होंने मिलकर बैठकर APC की और उसके अंदर फैसले किए और उन फैसलों के अंदर ये कहा कि हम पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का पूरा बंदोबस्त करेंगे, पाकिस्तान का दिफा करेंगे और तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिए। एक ऐसी खुशाइन बात है नाज़रीन, जो हमारे कॉलर्स जो इससे पहले शेख हलीम आदिल शेख साहब जो वज़ीर आला सिंध के मुशीर हैं, उन्होंने भी कही, मारूफ कालम निगार जावेद चौधरी साहब ने भी कही, डॉक्टर साहब भी यही बात फरमा रहे हैं, कमो बेश ज़िया साहब यही बात फरमा रहे हैं, लेकिन मेरी सुई अभी तक वहीं पर अटकी हुई है कि जब इतना कुछ हो सकता है, इतने बड़े फैसले के ख़िलाफ़ एलामिया जारी हो सकता है कि जो आपको हुकूमत अमेरिका की आपको टार्चर कर रही है कि आप हक्कानी नेटवर्क को ख़त्म करें, आपके उनके साथ रबते हैं, आपने उसको मुस्तरद कर दिया। फिर कौन सी ऐसी डील है जिसकी वजह से ड्रोन हमले नहीं बंद हो रहे? ये बात डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि आप अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए बताएं उन तमाम नाजरीन को जो पूरे यूरोप में इस वक्त आपको देख रहे हैं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ड्रोन हमलों को नहीं रोक पा रही, या वो ड्रोन हमलों के बदले में उनसे कोई मुराहत ले रही है? देखिए एहसान साहब, कल जो इजलास हुआ है APC का, उसमें सब सियासी जमातें थीं और एक करारदाद पास हुई जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही मकसद है। देखें, हमारे कायद शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने इस मुल्क की खातर और सबसे पहले इस मुल्क को एटमी पावर बनाने के लिए हमारे कायद के जो है ना, उनको सर पे सिरा जाता है। तो आज ये देखिए कि हमारी इस घराने से कितनी कुर्बानियाँ जा चुकी हैं, लेकिन चंद ही दिनों के बाद आप देखिए, लेकिन कल तो जो करा था तो मुझे यकदम तो नहीं है ना, देखिए 8-7 दिन के अंदर कुछ नहीं। साहब आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि 2009 के अंदर 2 बार करारदादें मंजूर हो चुकी हैं और पार्लियामेंट से भी मंजूर हो चुकी हैं, उन पर आज तक एक ज़र्रा बराबर भी अमल नहीं हो पाया। इसको कितना वक्त लगेगा? कब तक जाकर आप देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो इन पर अमल दरामद? असल में देखें, उन्होंने ये बात यही की जावेद साहब ने भी कि ज़रूरत इस बात की नहीं है कि आपकी फ़ौज में कितना दम है या आपकी हुकूमत, ज़रूरत इस बात की है कि हम एक कौमी जज्बे के साथ सरशार हो जाएं और इस बात का तहिया कर लें कि अपने तमाम तर मसाइल के बावजूद हमने इस मुल्क का, इस कौम का दिफा करना है। वो जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। ज़िया साहब ने भी यही बात की कि जब भी पाकिस्तान पर कोई बुरा वक्त आए, इस कौम ने उस बुरे वक्त को अपने जज्बे से और अपनी पावर से उसको ख़त्म किया। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त जिस स्टैंड की ज़रूरत है और उस स्टैंड के अंदर कितनी पावर रहती है, हम आगे चलकर देखेंगे। लेते हैं कॉल, देखते हैं हमारे साथ कौन है। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब है जनाब? भाई मैं मिराज बात कर रहा हूँ लंदन से। जी मिराज भाई फरमाइए, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ भाई कि हमारे मुल्क के इतने हालात खराब हो रहे हैं जी, क्या समझे, ये लोग अमेरिका के चक्कर में लग रहे हैं कि इनको पैसे आए वहां से ताकि ये लोग खाएं जी। लेकिन इस बार तो ये लोग खड़े हो गए ना, पैसे खाने के बावजूद खड़े हो गए ये लोग। हाँ, और दूसरे ये कि ये लोगों से चंदे की अपील कर रहे हैं सब मिलकर, ये सब कर्जा हमें वापस कर देना, हमारा जो कर्जा इन्होंने लिया हुआ है, जो माफ कराए हुए, वो कर्जे वापस कर दे, तो लोगों से चंदे की जरूरत ही नहीं है हमें तो। जी, आप सियासी लीडरान की बात कर रहे हैं? जी जी जी। तो ये लोग जो है, महराज साहब ये बताइए, यूसुफ रजा गिलानी ने 50 करोड़ रुपए माफ करा लिए, इन्होंने माफ करा लिए, उन्होंने माफ करा लिए। भाई ये दे दो, हम गरीबों के माल दे दो, हमारे बहन भाई वहाँ भूख के मर रहे हैं, हम लोग यहाँ से जो भी होता है भेजते हैं। लेकिन महराज साहब एक बात बताइए कि इनके कर्जों के बावजूद जो इन्होंने लिए हुए इस कौम से, अगर खुदा न खास्ता कल हम पर कोई जंग मुसल्लत की जाती है, कोई जारहियत की जाती है, तो क्या हमारी कौम पहले इन हुक्मरानों से अपने कर्जे वापस मांगेगी या सब कुछ भूल कर सर पर कफन बांध कर मैदान में निकल आएगी? भाई कफन बांध कर तो हम अपने मुल्क के लिए निकल आएंगे जी, ये तो आपकी बात सही है बिल्कुल, लेकिन ये लोग जो है, ये लोग जो 20 खानदान हैं, ये तो कफन भी नहीं बांधेंगे, ये तो हमारे ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगवा देंगे हमारे ऊपर। जी दुरुस्त फरमाया आपने। लेकिन महराज भाई एक बात समझ में नहीं आई मुझे आज तक
کہ اس قوم کے 18 کروڑ لوگ 24 گھنٹے 12 مہینے پورا سال سر پر کفن باندھے تیار رہتے ہیں اس ملک کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے، پھر کیوں اس ملک کی سیاسی تقدیر کے لیے سر پر کفن نہیں باندھتے اور ان 20 خاندانوں کا، ان لوگوں کا محاسبہ کرنے کے لیے میدان عمل میں نہیں آتے کہ جن کی وجہ سے آج ہم لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ بھائی انہوں نے ہمارے حالات ایسے کر دیے نا جی، ہمیں روٹی کے اوپر لگا دیا انہوں نے سب کچھ کھینچ لیا، کھلے عام بول رہے ہیں ہم کھا رہے ہیں. جی، ہر آدمی جو ہے وہ گورنمنٹ کے محکمے کا اور یہ جتنے بھی پیپلز پارٹی کے لوگ آئے ہیں یہ سب بری طرح کھا رہے ہیں. اچھا اب یہ لوگ جو ہے انہوں نے ہمارے حالات ایسے کر دیے کہ ہم صبح جب اٹھتے ہیں تو بچہ کہتا ہے کہ کھانے کے نہیں ہے، تو ہمیں ہوش ہی نہیں ہے کہ ہم سیدھے جاتے ہیں بولتے ہیں فکر معاشرے یا پھر دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ جنہیں زندگی کا شعور تھا انہیں بے زری نے بجھا دیا، بالکل، اور جو گراں تھے سینہ خاک پر وہی بن کے بیٹھے ہیں معتبر. تو یہ کم و بیش آپ کی وہی بات آ گئی. بہرحال آپ کی کال کرنے کا بے حد شکریہ ضیاء صاحب. یہ تو ایک نیا ٹاپک اس کے اندر آ گیا، ٹھیک ہے. وہ تو جو صورتحال انہوں نے بیان کی وہ تو 100% حقیقت ہے. میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس سے انکار نہیں کریں گے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو نماز کی فکر نہیں رہی، اب لوگوں کو عبادتوں کی فکر نہیں رہی، لوگوں کو ترقی کی فکر نہیں رہی، بلکہ لوگوں کو اس بات کی فکر ہے کہ میں نے شام کو، دوپہر کو، صبح کو اپنے بچوں کو کھانا کہاں سے کھلانا ہے، بچوں کو لائٹ کہاں سے لا کر دینی ہے، بچوں کی اسکول کی فیس کہاں سے دینی ہے. یہ تو ایک الگ موضوع آ گیا. لیکن جو پاکستان کی صورتحال ہے، جو اس وقت جو صورتحال، جو جنگی پوزیشن جو بنی ہوئی ہے، اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ملک اور قوم کے لیے تو ہم لوگ سر پر کفن باندھیں گے، لیکن سیاسی تبدیلی کے لیے سر پر کفن اس وجہ سے نہیں باندھا جا سکتا کیونکہ ہمیں دوسری چیزوں میں اس طرح الجھا دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس اس کام کے لیے وقت ہی نہیں. احسان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو سورسز ہیں، ہمارے پاس جو ہمارے پاس اس وقت پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے سورسز ہیں، ان میں کس کس چیز کی کمی ہے؟ ہمارے پاس تمام سورسز موجود ہیں، تیل ہے، گیس ہے، کوئلہ ہے، ہمارے پاس یوتھ ہے، نوجوان، ایسا نوجوان آپ کا نظام نہیں ہے نا، لیکن ہونے کو تو سب کچھ ہے. بالکل بہت سے ممالک ایسے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن ان کے اندر نظام ہے. احسان صاحب میں یہ بات کرنے ان کے پاس ایک سسٹم ہے. اب اس نوجوان کو، اس قوم کو اپنی تقدیر کے فیصلوں کے لیے، اپنی تقدیر کے لیے ان لوگوں کے فیصلوں کے خلاف جانا ہوگا اور یقیناً وہ لوگ پارلیمنٹ میں بھیجنے ہوں گے منتخب کر کے جو جا کے قوم کو ایک صحیح رستہ دے سکے. کہیں ایسا نہ ہو ضیاء صاحب کہ وہ لوگ بھی جا کے اسی کام میں لگ جائیں کھانے میں. ڈاکٹر صاحب جو حکومت، جو پارٹی 3 سال میں اس قوم کو، 18 کروڑ عوام کو بجلی کے مسئلے سے نہیں نکال سکی، اس سے آپ کتنی توقع کرتے ہیں کہ وہ اس قوم کو جنگ کی مصیبت سے نکال لے گی؟ دیکھیں جی، پہلا تو مسئلہ تو بجلی کا، وہ ہم کوشش کر رہے ہیں. کوشش تو 3 سال سے ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب. یہ تو اس کو کوشش نہیں کہا جاتا. 3 سال کے اندر ترقی ہوئی ہے لوڈ شیڈنگ کے اندر. آپ کو اس پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، پوری پاکستان پیپلز پارٹی کا مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ 3 سال قبل جب یہ لوگ حکومت میں آئے تھے تو اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن ان کے دور حکومت میں بے حد ترقی کی ہے لوڈ شیڈنگ نے، اور آج کئی علاقوں میں 20 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور اب تک یہ لوگ کوشش ہی کر رہے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں جناب؟ سعید اختر بات کر. جی سعید صاحب اپنے ٹی وی کی آواز کم کیجیے اور فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. جی میں ٹی وی دوسرے روم میں آ گیا ہوں. جی یہ آپ نے جو پروگرام کیا بہت اچھا ہے، بہت شکریہ. اس سے ہر آدمی کو کوئی موقع ملتا ہے کوئی بات کرنے کو. جی جی تو یہ بات ہے کہ ہم تو سر پہ کفن باندھے ہوئے تیار ہیں ہر سال، ہر لمحہ اپنے ملک کے لیے. جی لیکن کیا ہم جس سے لڑنے جا رہے ہیں وہ کوئی چھوٹی طاقت نہیں ہے. لیکن اس کے لیے ہماری عوام کو چاہیے کہ جو یہ کالی بیڑے ہیں نا، جو یہ ملک میں کالی بیڑے ہیں سیاسی، جی جی پہلے ان کو پکڑنا چاہیے. جی کیا نام بتایا آپ نے اپنا؟ راجہ سعید میرا نام. راجہ سعید صاحب یہ بتائیے کہ ان کالی بھیڑوں کو پکڑنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، جبکہ جمہوریت کے اندر سب سے بڑا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا درست استعمال کریں. یہی بات ہے. یہ ہمارے میڈیا نا، یہ ہماری عوام کو باہر نکالے اور ڈائریکٹ میسج دے ان کو کہ ان بھیڑوں کا پہلے علاج کرو. دیکھیے میڈیا تو اپنا کام کر رہا ہے. میڈیا تو الحمدللہ پاکستان میں بھی اور بیرون پاکستان بھی جہاں پر میڈیا کا اثر و رسوخ ہے، میڈیا تو یہ کام کر رہا ہے کہ اپنے لوگوں کو شعور دے. لیکن جب ووٹ ڈالنا ہے تو وہ آپ لوگوں نے ڈالنا ہے، اور اس پر آپ کے ضمیر کی آواز پر جب ووٹ ڈلے گا، جس دن آپ لوگ یہ فیصلہ کر ووٹ ڈالیں گے
کہ یہ ہم نے درست انسان کو دینا ہے تو شاید اس وقت تقدیر بدل جائے، لیکن اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ ہم برادریوں کو اور پارٹیوں کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں۔ نہیں، برادریوں کو یا پارٹیوں کو نہیں، یہ ملک کی بات ہے۔ دیکھیں یہ ملک کی بات ہوتی ہے تو یہ میڈیا والے کیسے وہ انسنس کر بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ کاشف ہو گیا، دانش ہو گیا، ان کو فکر لمحے سے سوچنا پڑتا ہے میرے بھائی جی، یہ چیز کو فکر لمحے سے سوچنا پڑتا ہے۔ اور ہمارے صدر ہیں جو جی جی ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ دیکھ لو ان کو، وہ کبھی کسی سے ملاقات کرنے جا رہے ہوتے ہیں چندے گرانے کے چکر میں، کبھی کسی ملک میں جا رہے ہوتے ہیں، کیا اس کو ملک کا کوئی نہیں احساس؟ وہ اپنے لیڈروں کو اعتماد میں نہیں لے سکتا، وہ عوام کو اعتماد میں نہیں لے صاحب سکتا۔ لیڈروں کو تو اعتماد میں، لیڈروں کو تو حکومت پاکستان نے، لیڈروں کو حکومت پاکستان نے کل اعتماد میں لیا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ تمام لیڈر جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے، ایک اعلامیہ جو انہوں نے جاری کیا ہے کہ حکومت کے امریکہ کے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے دفاع پاکستان کا جو تہیہ اور جو عزم کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ کر پائیں گے؟ یہ دیکھیں ابھی 3 حملے اس نے کر دیے ہیں۔ جی جی، اس کے لیکن یہ ہم نے تو پرانی ڈیل کا نتیجہ ہے نا۔ کرتے ہیں لیڈر کہ اتنی سیکورٹی ہوتی ہے وہاں پہ، ان کا جو ویئر ہاؤس بن رہا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جی جی، یہ آپ سوچیں نا، اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ کے گھر میں ہو رہا ہے جو عام مطلب آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قراردادیں انہوں نے کل منظور کی ہیں وہاں پہ وہ کر رہے ہیں، کیا آپ کو نہیں پتا؟ اس کے لیے یہ گورنمنٹ کو نہیں پتا ہو رہا؟ جی بھائی صاحب بہت شکریہ۔ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم؟ عوام ہمارے ساتھ ہے، عوام تو غریب ہے، جو بھی آئے گا ملک کا نعرہ لگائے گا، عوام تو اس کے ساتھ ہے۔ جی بہت شکریہ رائی صاحب، آپ کے کال کرنے کا وقت محدود تھا، بڑی اچھی بات کر رہے تھے۔ عوام تو ہر اس شخص کے ساتھ ہوتی ہے جو اس ملک کو بچانے کی یا اس ملک کو ترقی پر لے جانے کی بات کرتا ہے، لیکن بعد میں تقریباً ہر جگہ سے اس عوام کو مایوسی دیکھنا پڑتی ہے۔ جس عوام کی نمائندگی ڈاکٹر طارق سلیریہ صاحب کی پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے، جس کی نمائندگی دوسرے لوگ کر رہے ہیں، ضیاء صاحب تمام باتوں کے باوجود ایک بات طے شدہ ہے کہ یہ قوم اپنا سب کچھ، سارے دکھ سارے غم بھلا دیتی ہے اس وقت جب اس پر کوئی قومی سطح پر آفت آتی ہے، اور امریکہ کی جو دھمکیاں ہیں وہ بھی کسی قومی آفت سے کم نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم پورے پاکستان میں، پورے ملک میں ایک اتحاد دیکھ رہے ہیں، ایک یکجانیت دیکھ رہے ہیں، ایک عزم دیکھ رہے ہیں اس پاور سے لڑنے کے خلاف اور اس پاور کو روکنے کے لیے۔ دیکھیں جنگ کوئی بھی نہیں چاہ رہا، کوئی بھی زمینی حقائق سے کوئی بھی انکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ جنگ خود بخود نہیں لینا چاہتے، لیکن جو جنگ امریکہ ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا سازش کر رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے اور اس پر دفاع کرنے کے لیے پوری قوم تیار ہے، اور وہ قوم میسج بھی دے رہی ہے کہ ہم ہر صورت میں کریں گے، چاہے پاکستان کے ناظرین، پاکستان کی حکومت چاہے اس قوم کو مزید لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں مبتلا کر دے، چاہے پاکستان کا ایک صوبہ ڈینگی وائرس کی شدید زد میں ہے، چاہے پاکستان کا دوسرا صوبہ دہشت گردی کے لپیٹ میں ہے، تیسرا صوبہ وہاں کی علیحدگی کی تحریکوں اور بھارتی جارحیت کی نظر ہوا ہے، اور چوتھے صوبے کے اندر ہماری اپنی آپس کی لڑائیاں، آپس کی باتیں، اور اس کے علاوہ سیلاب نے دھوم مچائی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود تمام صوبوں کے لوگ اس بات کے لیے پرعزم ہیں کہ کسی بھی صورت میں پاکستان پر کی جانے والی جنگ، اس پر مسلط کی جانے والی جنگ کا بھرپور دفاع کیا جائے گا، اور پوری پاکستانی قوم اندرون پاکستان بھی اور بیرون پاکستان بھی اس عزم کو لیتے ہوئے پاکستان کی حفاظت کا عہد کرتی ہے۔ ہم اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ضیاء صاحب آپ کا بہت شکریہ تشریف لائے، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین آئندہ جمعے کو نئے موضوع کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آئندہ جمعے تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔